اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم کیا ان کے لیے ہے ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہت والارض اور زمین کی وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی فَلْيَرْتَقُوا تو ان کو چاہیے کہ چڑھ جائیں فی الاسباب رسیاں تان کر۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک اعتراض کا جواب دیا تھا۔ مشرکین کا کہنا یہ تھا کہ نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم میں کسی کو مبعوث کرنا ہوتا تو ولید بن مغیرہ، عروہ بن مسعود بڑے مالدار لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، بڑی جائیدادیں ہیں ان کے پاس۔ اگر کسی کو رسول بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو رسول بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے۔ ایک جواب تو اس سے پہلے اللہ نے ذکر فرمایا کہ کیا رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ کیا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو نبوت اور رسالت دی جائے اور کس کو نبوت اور رسالت نہ دی جائے؟ دوسرا جواب اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، کیا زمین اور آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ان کے پاس ہے؟ کیا یہ زمین اور آسمان کے مالک ہیں کہ زمین اور آسمان کی بھلائی کے لیے جو یہ سوچیں گے، جو یہ چاہیں گے وہ کریں گے؟ تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اس کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انکاری، استفہام انکاری، کہ سوال ہوتا ہے لیکن سوال اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ دوسرے کے پاس سوائے نفی کے اور کوئی جواب نہ ہو۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کیا ان کے پاس ہے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی بادشاہت؟ تو لا محالہ اس کا جواب کیا ہے کہ ان کے پاس بادشاہت نہیں ہے۔ اور اگر ان کے پاس یہ بادشاہت ہے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ تو رسیاں تانے اور جہاں سے یہ رحمت نازل ہو رہی ہے وہاں تک چڑھ جائیں، اور وہاں سے جو رحمت کا خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے اس کو روک دیں، پھر اپنے من چاہے شخص کی طرف اس خزانے کو موڑ دیں، پھر اس کی طرف پھیر دیں جس کو یہ چاہتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کو دے دیں، عروہ بن مسعود کو دے دیں، ابو جہل کو دے دیں، ابو لہب کو دے دیں، جو ان کے قبضہ میں ہے جس کو یہ چاہتے ہیں پھر اس کو دے دیں۔ تو چونکہ زمین اور آسمان کی اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ان کے پاس نہیں ہے، اور نہ ہی یہ رسیاں تان کر اللہ کی رحمت تک پہنچ سکتے ہیں، تو پھر ان کے اس اعتراض کا کوئی ان کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی بے بسی کو ذکر کرتے ہوئے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، جندن ایک لشکر ہے، ایک گروہ ہے، ایک جتھا ہے، ما ہنالک جو وہاں پر ہے، محزوم شکست خوردہ، من الاحزاب گروہوں میں سے، یعنی جس طرح ان سے پہلے بہت ساری قومیں اللہ نے ہلاک کی ہیں، انہوں نے شکست کھائی ہے، جو اللہ کے مقابلے میں آئے یا اللہ کے رسولوں کے مقابلے میں آئے ناکام ہوئے ہیں، اسی طرح کا ایک گروہ یہ ان لوگوں کا بھی ہے۔ جس طرح وہ شکست خوردہ تھے یہ بھی شکست خوردہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا تھا کہ ان کو ایسی شکست ہوگی کہ یہ اپنے اس زخم کو بھول نہیں پائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں ان کو ایسی ہی شکست دکھلائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ غزوہ بدر کی تیاری فرما رہے تھے، میدان بدر میں پہنچے تھے، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک ایک مشرک سردار کا بتایا تھا، فلاں 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 قتل ہوگا. اور آپ نے جگہ کی تعیین فرمائی تھی کہ یہ سردار یہاں قتل ہوگا، وہ سردار وہاں قتل ہوگا، یہ سردار یہاں قتل ہوگا، وہ سردار وہاں قتل ہوگا. ایک ایک کے قتل کا بھی بتلایا اور اس کی جگہ کی بھی تعیین کی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ بدر کا جو میدان تھا وہ صاف ہوا، مشرک بھاگ گئے، تو پھر ہم نے دیکھا جہاں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعیین کی تھی وہاں سے ان مقتولین کا سر منہ انحراف نہیں تھا. ایسی پیشین گوئی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اقدس سے، زبان اقدس سے کروائی تھی. تو اللہ نے فرمایا جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب. یہ شکست خوردہ ایک جماعت ہے. جب آدمی کو شکست کا سامنا ہوتا ہے، ذلت کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ اپنی ہی انگلیاں کاٹتا ہے. تو اللہ نے اس کا ارشاد فرمایا کہ یہ شکست خوردہ ایک جماعت ہے، تو لہٰذا ان کی ان باتوں سے پریشان نہ ہوا کیجیے. کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد، اور عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، ذو الاوتاد، میخوں والے. تو جس طرح یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ بہت سارے جو شکست خوردہ جو جتھے ہیں ان میں سے ایک جتھا ان لوگوں کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کچھ کا ذکر کر دیا کہ جس طرح قوم نوح کا جتھا تھا، نعوذ باللہ، جس طرح ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ خشکی کے لیے کشتی بنا رہا ہے، پہلے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، بڑھئی بن گیا ہے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے شکست دوچار کیا. اسی طرح قوم عاد ہے اور فرعون ہے. فرعون کے لیے اللہ نے ذو الاوتاد کا لفظ استعمال فرمایا، میخوں والا. یہ اس لیے کہ فرعون جو تھا انتہائی پرلے درجے کا ظالم اور بے حس شخص تھا. یہ آدمی کو چومیخا کر کے پھر سزا دیا کرتا تھا، پھر کوڑے مارا کرتا تھا، چاروں طرف سے کیل گاڑ کر یہ باندھتا تھا اور پھر وہ مارا کرتا تھا. اس طریقے سے ظلم کیا کرتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، فرعون جو میخوں والا تھا. وَثَمُودُ، اور قوم سمود، وَقَوْمُ لُوطٍ، اور لوط علیہ السلام کی قوم، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور ایکا والے. ایکا عربی زبان میں جھاڑیوں کو کہتے ہیں، اور اصحاب الایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام ایسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے کہ ان کی زمین بہت سرسبز تھی، درخت تھے، پھل پھول خوب ہوا کرتے تھے. تو اس وجہ سے قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکا ارشاد فرمایا. اولئک الاحزاب، یہ سارے لشکر تھے، یعنی انہی شکست خوردہ صفوں میں سے یہ کچھ لشکر تھے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے. ان کل، ان تمام کے تمام نے، الا کذب الرسل، جھٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب، فحق پھر ثابت ہو گیا، عقاب میری سزا، یعنی رسولوں کو جھٹلانے کے طور پر اللہ کی طرف سے ان پر سزا ثابت ہو گئی. یہاں پر جو عربی میں ان اور اللہ کا لفظ ہے، یہ جملے میں تاکید اور پختگی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. ان کل الا کذب الرسل، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، فحق عقاب، تو اس پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا. وما ينظر، اور یہ نہیں انتظار کر رہے، ہؤلاء، یہ لوگ،
الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چنگھاڑ کا، ایک چیخ کا، ما لہا من فواق، ما لہا نہیں ہے اس کے لیے، من فواق کوئی بھی وقفہ، ٹھہراؤ نہیں ہے، یعنی وہ چیخ اور چنگھاڑ ایسی ہوگی کہ جس میں وقفہ نہیں آئے گا، وہ پے در پہ بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی۔ فواق سے ہی لفظ ہے فواق ناقہ، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جب وہ اونٹنی کا دودھ دو رہے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ دہنے کے بعد جب دوبارہ دہنے کے لیے وہ تیار کرتے ہیں تو اس درمیان کا جو ایک لمحہ ہوتا ہے اس کو فواق ناقہ کہا جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ما لہا من فواق، اس میں وہ جو چند لمحے ہیں، چند سیکنڈ ہیں، اتنا بھی درمیان میں وقفہ نہیں ہوگا۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کو یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر اعمال کی جزا اور سزا ہوگی، جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کو جہنم کی سزا ہوگی۔ تو وہ یہ کہتے تھے، وقالو، وہ کہتے تھے، ربنا، اے ہمارے رب، عجل لنا، جلدی دے دے ہمیں، قطنا، ہمارا حصہ۔ جو قطنا میں قط کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی تو حصہ سے کیا گیا ہے، دوسرا اس کا معنی چٹھی سے کیا گیا ہے، جو کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے چٹھی، اس کا کیا گیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قطنا جو ہماری چٹھی ہے، وہ جو ہمارا نامہ اعمال ہے جس کے اوپر ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، یہ جو بات کرتے ہیں کہ وہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، عجل لنا قطنا، وہ چٹھی ہمیں جلدی دے دیجئے، یا ہمارا حصہ جو ہے وہ ہمیں جلدی دے دیجئے، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے، یعنی وہ جو انعام ہیں جو جنت میں ملنے ہیں، تو ان انعام کا کچھ حصہ ہمیں دنیا میں دے دیجئے۔ ہم دنیا میں سے ان نعمتوں میں سے کچھ کھانا چاہتے ہیں، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ اس کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، بلکہ بطور استہزاء کے، بطور تمسخر کے یہ کہا کرتے تھے کہ وہ ذرا جنت کا کچھ مزہ، وہ جنت کا کچھ جو میوے ہیں، وہ جنت کا کچھ حصہ، وہ ہمیں دنیا کے اندر بھی مل جائے، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے۔ اسی طریقہ سے وہ یہ کہا کرتے تھے، وہ جس عذاب کی بات آپ کرتے ہیں کہ وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، اس عذاب کا کچھ حصہ، کچھ ٹکڑا وہ ہمیں دکھا دیا جائے نا، ہم وہ دیکھ لیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعتاً یہ بات سچ کہتے ہیں۔ تو اسی بات کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جب مشرکین قتل کر دیے گئے، ان تمام کو ایک گڑھے میں پھینک دیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اوپر کھڑے ہو کر ان سے خطاب کیا کہ اب بتاؤ، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اب بتاؤ جو تمہارے رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو تم نے سچ پایا؟ یعنی جس طرح ہی وہ قتل کیے گئے تو فوراً ان کے لیے سزا شروع ہو گئی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بتاؤ، وہ جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا کہ برے اعمال کا نتیجہ بھی برا ہوگا اور تمہیں پکڑا جائے گا، تمہیں سزا دی جائے گی، اب بتاؤ جو رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اب تم اس کو سچا پا رہے ہو یا نہیں پا رہے؟ تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اصبر، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، تحمل سے کام لیجئے، بردباری سے کام لیجئے، علی ما یقولون، ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندے کو، داؤد، یعنی ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے، ذل عید، جو قوت والا تھا، انہو اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ یعنی یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا خاص ذکر اس لیے ارشاد فرمایا
کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ابتداءً طالوت کے مقابلے میں بہت صبر سے کام لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی، اور پھر جالوت کے ساتھ جہاد کیا اور جہاد کر کے اس کو بھی شکست دی، اور اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا غلغلہ وہ بیٹھ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ اس لیے دیا گیا کہ آپ کے معاملات بھی اسی طریقہ سے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے. مدینہ کے لوگوں نے بحیثیت مجموعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار تسلیم کیا، اور اس کے بعد سن 2 ہجری میں بدر کا میدان گرم ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے جاتے ہیں کہ جس کا غصہ آخر تک ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ آپ ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں. یہاں پر ان کے 2 اوصاف بیان کیے گئے ہیں. ایک وصف ہے ذل عید. ذل عید کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ وہ قوت والے تھے، یعنی اللہ کی بہت عبادت کیا کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے کہ عام لوگ اس کی طاقت اور بساط نہیں رکھتے. داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، اور ایک رات سویا کرتے تھے اور ایک رات وہ کھڑے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. اس طریقہ سے جب حضرت داؤد علیہ السلام کے اوصاف آگے بھی آ رہے ہیں کہ جب وہ اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے تو اللہ کا کلام پڑھنے کے ساتھ جب وہ ان کا یعنی جیسے جمعہ کا دن ہے یا ہفتہ کا دن ہے یا اتوار کا، تو جب وہ کسی دن میں اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اس سے 1 ہفتہ پہلے مجاہدہ اور ریاضت کیا کرتے تھے. بیویوں کے پاس جانا بند کر دیتے تھے، کھانا پینا کم کر دیتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، باوضو رہا کرتے تھے اور نفلوں کی کثرت کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر جب وہ کلام اللہ کا پڑھا کرتے تھے پھر سارے پرندے اور سارے جو انسان اور جنات بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے. آگے ارشاد فرمایا کہ انہو اواب. اچھا، ذل عید کا جو دوسرا معنی ہے کہ وہ قوت والے تھے، یعنی ہم نے لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا تو وہ اپنی قوت کے ساتھ اس لوہے سے وہ چیزیں بنایا کرتے تھے اور پھر وہ فروخت کیا کرتے تھے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے. ذل عید کا تیسرا معنی وہ جس طرح میں نے دوسرے معنی میں بیان کیا ہے کہ ہاتھ والے تھے، یعنی ان کے ہاتھ میں اللہ نے ہنر دے دیا تھا، وہ اپنے ہنر سے کمایا کرتے تھے، وہ لوگوں پر یا سلطنت پر بوجھ نہیں تھے. آگے ارشاد فرمایا کہ انہو اواب، وہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی کوئی بھی معاملہ ہوتا تو وہ اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. جیسا کہ اور یہی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تھی. ایک شخص آئے، وہ نفل پڑھ کے چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے، پھر نفل پڑھے، پھر چلے گئے، پھر آئے، پھر نفل پڑھے، پھر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ معلوم ہے اس نے کیا مانگا ہے؟ اس نے اللہ سے نمک مانگا ہے. نمک بھی مانگنا ہوتا تو اللہ کی طرف توجہ کیا کرتے تھے صحابہ. اور یہ تربیت کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اس کی درستگی بھی چاہیے، نیا تسمہ بھی چاہیے، تو وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. انہو اواب، بے شک حضرت داؤد اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اسی طریقہ سے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ذرا بھی تیز ہوا چلتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں آ جاتے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے. اور جب بھی کوئی اہم امر پیش آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو آپ علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کے احوال کے ساتھ اس طرح سے مناسبت تھی
اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بطور خاص فرمایا ہے.